انتقام لینا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، معاف کرنا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اللہ کے بارے میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کو دوزانو لٹا دیا، قریب تھا کہ تلوار چلاتے گردن بدن سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے تھوکا اس وجہ سے کہ کہیں مجھے بے دردی کے ساتھ قتل نہ کریں، یعنی کبھی کوئی عضو کاٹیں پھر کوئی اور عضو کاٹیں، تو میں بے دردی سے قتل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ انہیں غصہ آئے اور مجھے ایک بار ہی قتل کر دیں۔ غصہ دلانے کے لیے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، دوسرے لمحے سوچا کہ یہ غصہ جو ان کے مارنے کے لیے جو آڑے آ رہا ہے میری اپنی ذات کے لیے ہے، بجائے اس کا سر قلم کرنے کے لیے اس کے سینے سے اٹھ گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ وہ حیران و پریشان کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو تھوکا ان کے چہرے پر تاکہ انہیں غصہ آئے اور بے دردی سے مجھے قتل نہ کریں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا علی یہ کیا بات ہے، میں مشرک ہوں، کافر ہوں، ایک تو یہ میرا جرم، دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ کے خلاف میں لڑ رہا تھا، جب تھوکا تو آپ بجائے غصہ کرنے کے اتر گئے۔ فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، ہمارا بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ہمارا کوئی عمل فعل اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ہمارا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، دین اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جس وقت تو نے تھوکا میرے دل کے اندر غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ فعل کیوں کیا، پھر میں نے سوچا اب اس کا اگر سر اڑایا تو پھر وہ میری ذات کے لیے ہوگا، لہذا ہم اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ عمل دیکھا اور اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات میں بتا رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ وَخُذِ الْعَفْوَ، معاف کیجئے، عفو درگزر کا طریقہ اپنائیے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ معافی کے معاملے میں اگر معاملہ ہے اپنی ذات کا تو اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اگر معاملہ ہے اللہ کا، دین اسلام کا، تو پھر اس کو معاف کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں اس کیے کی سزا دینی ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہے تو اسے معاف کر دو، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ آخرت کے دن جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک بہترین یاقوت کا ایک محل انہیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ کئی ان کے محلات ہوں گے ان کے لیے، اللہ رب العزت انہیں معاف کرنے والے کو ایک محل عطا فرمائے گا جنت کے اندر۔ عمل کیا ہوگا کہ اس نے کسی کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ لینیں لگی ہیں نا حوروں کی لینیں، ان موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے یہ جو درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جس کو تو چاہے اپنے پاس لے لے، یعنی خوب روح خوبصورت حور اسے اس عمل کے طور پر ملے گی کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیا تھا، دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیا۔ دنیا کے اندر جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔